بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 7 وصیتوں سے متعلق ہو رہی تھی، جو 7 باتوں کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو کی تھی، اور یہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری کو 7 وصیتیں فرمائیں، یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ ان 7 وصیتوں میں 2 وصیتوں سے متعلق بات ہو چکی تھی، جن میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو مساکین سے محبت اور ان کی ہمدردی رکھنے کا حکم دیا۔ دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو یہ تھی کہ اے ابو ذر، ہمیشہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا یعنی دنیاوی اعتبار سے جو تم سے کم حیثیت والے ہیں ان کو دیکھنا، جو دنیاوی اعتبار میں تم سے اوپر ہیں، تم سے زیادہ ان کے پاس دنیا اور مال ہے، تم ان کو کیا ہے نہ دیکھنا۔ یہ دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو تھی۔ تیسری وصیت، جس کی تفصیل آج کی اس ملاقات میں، وہ یہ جیسے کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ان اصل الرحم، کہ میں صلہ رحمی کروں، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کیوں نہ رشتہ داری پیچھے ہٹ جائے رشتہ جوڑنے سے، اس کے باوجود میں صلہ رحمی کروں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری وصیت تھی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو، اور اس وصیت کا تعلق جیسے کہ واضح ہے وہ یہ صلہ رحمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا بھی حکم دیا اور اس بات کی بھی وصیت کی کہ میں صلہ رحمی کروں، رشتہ جوڑوں، رشتہ داری جوڑ کر رہوں، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کیوں نہ رشتہ داری پیچھے ہٹ جائے رشتہ جوڑنے سے، اس کے باوجود میں رشتہ جوڑنے کی کوشش کروں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ایک اہم وصیت یہ تھی ابو ذر کو کہ تم اپنے قرابت دار، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، تمہارا کردار ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ وہ پیچھے کیوں نہ ہٹ جائیں اور تم سے قطع تعلق کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود تم ان سے کیا ہے رشتہ جوڑنا۔ یہ حکم اور یہ وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو تھی۔ اور
ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے یہ ناظرین کرام کہ صلہ رحمی اسلامی اخلاق اور اسلامی آداب میں سے ایک اہم عمل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا، قطع رحمی سے ہمیں خبردار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر، مختلف حالات میں، مختلف صحابہ کرام کو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ اس پر کیا فضیلت ہے اسے واضح کیا، اور قطع رحمی پر کیا وعید اور کیا سزا ہے اور کیا نقصانات ہیں انسان کے لیے، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تاکہ ہم قطع رحمی سے بچیں اور ہمیشہ صلہ رحمی کریں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہوگا حضرات کہ صلہ رحمی کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنا، دنیا میں نبوت اور رسالت لے کر کے بھیجنا، اس کا ایک اہم مقصد صلہ رحمی ہے کہ آپ لوگوں کو صلہ رحمی کی طرف کیا ہے حکم دیں اور دعوت دیں۔ روایتوں میں آتا ہے، بعض احادیث میں، جب صحابی رسول عمر ابن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا پیغام لے کر کے بھیجا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو نبوت اور رسالت سے نوازا، اس نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہے؟ اس نبوت اور رسالت کا پیغام کیا ہے؟ یہ صحابہ کا سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 3 باتوں کا ذکر کیا۔ سوال کیا تھا کہ آپ کو جو نبوت اور رسالت لے کر بھیجا گیا اس دنیا میں، اس نبوت اور رسالت میں کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کس بات کی طرف دعوت دینا آپ کو حکم دیا گیا؟ آپ نے جواب میں 3 باتوں کا ذکر کیا جو کہ بہت ہی قابل غور ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ارسلنی بصلۃ الارحام۔ نمبر 2، وکسر الاوثان۔ نمبر 3، وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیء۔ پہلی بات، ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت اور رسالت لے کر کے بھیجی، بصلۃ الارحام، اس پیغام کو لے کر کے بھیجا کہ میں تمہیں صلہ رحمی کا حکم دوں، رشتے داروں سے جڑ کر رہنا، ان سے تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم دوں، اس کی تعلیم دوں۔ دوسری بات، وکسر الاوثان، بتوں کو، اصنام کو توڑ دینے کا مجھے حکم دیا گیا۔ یہ بھی میرے رسالت اور نبوت کا ایک پیغام ہے، ایک مقصد ہے۔ تیسری بات، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد سمجھا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ان 3 باتوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ محترم ناظرین، ادھر غور کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے نوازا، اس میں ایک اہم مقصد جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادھر جواب میں صحابی کے سوال پر، وہ یہ ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صلہ رحمی لے کر کے بھیجا کہ میں تم کو صلہ رحمی کی طرف دعوت دوں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رہنا، قطع تعلق سے بچنا، اس بات کا میں تمہیں حکم دوں۔ یہ میری رسالت
اور میری بعثت کا ایک اہم مقصد ہے۔ یہ ہے حضرات صلہ رحمی کا مقام و مرتبہ دین اسلام میں، کہ آپ کی نبوت و رسالت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ آپ صلہ رحمی کی طرف دعوت دیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو 7 باتوں کی وصیت کی، ان 7 باتوں میں جو تیسری بات کی وصیت کی وہ یہ وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمْ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، میرے خلیل نے مجھے اس بات کا حکم دیا اور اس بات کی وصیت کی میں صلہ رحمی کروں، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کیوں نہ رشتہ داری پیچھے ہٹ جائے، رشتہ جوڑنے سے قطع تعلق ہو جائے، تب بھی میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کے ساتھ کیا ہے پیش آؤں۔ جاہلیت میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث اور رسالت و پیغام سے آپ کو جب نوازا گیا، اس سے قبل کا جو زمانہ تھا، زمانے جاہلیت میں عرب میں قطع رحمی پائی جاتی تھی، قطع تعلقی رشتہ داروں کے ساتھ، دشمنی، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، جنگیں ہوا کرتی تھی، ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلہ، ایک ہی خون کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث کیا گیا تو یہ ایک اہم تعلیم لے کر آپ کو بھیجی گئی، وَأَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے صلہ رحمی کا پیغام لے کر کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایمان کے بعد سب سے زیادہ جو محبوب عمل رہا وہ صلہ رحمی، اور شرک کے بعد سب سے زیادہ مبغوض جو عمل رہا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ قطع رحمی ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک اہم حصہ، ایک اہم پہلو صلہ رحمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کے بعد اس عمل کو ایک اہم درجہ حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا احب الاعمال الی اللہ بعد الایمان، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے ایمان کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ یعنی اگر ہم نے اللہ، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان لے آیا، اب ایمان کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور قدر و منزلت رکھنے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، رشتے کو جوڑ کر کے رکھنا، یہ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک ایمان کی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے اشراک باللہ کے بعد، شرک کے بعد سب سے مبغوض عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں ہم کہ شرک ایک سنگین جرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اور ایک ایسا جرم، ایک ایسا کبیرہ گناہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا الا کہ بندہ شرک سے اجتناب کر لے، توبہ استغفار کر لے۔ تو سب سے مبغوض اور بدترین عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ اللہ کے وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے شرک کے بعد سب سے مبغوض اور بدترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں سے قطع تعلق کی
رشتہ داروں سے قطع تعلقی یہ سب سے زیادہ مبغوض اور بدترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اشراک باللہ کے بعد ہے۔ تو المہم کہنا یہ تھا حضرات، آپ حضرات سے، کہ صلہ رحمی ایک عظیم عمل اور قطع رحمی بہت ہی بدترین عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت حضرت ابو ذر کو وَأَمَرَنِي بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَتْ یا وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، میرے خلیل نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کیوں نہ رشتہ دار مجھ سے قطع تعلق رہیں۔ تو اس بات کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جن میں سر فہرست ہمارے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کے ذریعے جن سے ہمارا رشتہ ہے، باپ کے بھائی بہن ہیں، بھائی بہن کی اولاد ہیں، ہمارے والد کے والدین ہیں جسے دادا دادی کہا جاتا ہے، اسی طرح والدہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، والدہ کے بھائی بہن، والدہ کے ماں باپ جسے نانا نانی کہا جاتا ہے، ان تمام کی اولاد، ان سبوں سے کیا ہے ہمارا تعلقات، ہمارا کردار ان سے کیا ہے اچھا ہونا چاہیے۔ اور کبھی اگر کسی وجہ سے کوئی بھی رشتہ دار ہم سے قطع تعلق ہو جائے، ناراض ہو جائے، تو ہم اس ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر رشتہ دار ہم سے پیچھے ہٹے ہم سے سلام دعا کرنے میں، لیکن ہم جو ہے آگے بڑھیں اور تعلقات کو کیا ہے برقرار رکھنے کی جو ہے پوری ہماری کیا ہے کوشش ہونی چاہیے۔ یہی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا ہے، جو حضرت ابو ذر کو فرمایا آپ نے، ان اصل الرحم وان ادبرت، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا اور اس بات کی وصیت کی، ان اصل الرحم وان ادبرت، کہ میں صلہ رحمی کروں، کیوں نہ جو ہے رشتہ داری پیچھے ہٹ جائے رشتہ جوڑنے سے، قطع تعلق ہو جائے، اس کے باوجود میں رشتے کو جوڑنے کی کیا ہے کوشش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے اخلاص کے ساتھ، اور قطع تعلقی سے اللہ ہم سبوں کو بچنے کی توفیق دے، اور اگر کہیں قطع تعلقی پائی جاتی ہے تو اللہ ہمیں اس قطع تعلقی کو ختم کرتے ہوئے صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے۔ مزید اور باتیں انشاءاللہ باقی اور وصیتوں سے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔